میاں پہ تشریف لاتے ہیں مقرر گوش بیان جناب مولانا علامہ وجاہت عباس گلو جو کہ فضیلت اور مصیبت علیہ محمد بیان فرماتے ہیں۔ خاندان زہرا پہ بلند سلام۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک المقدرہ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک المظلومہ کریم اللہ بانیان دی صف عذاب چھائی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بالخصوصاً بانی مجلس مرحوم و مغفور سید اختر حسین زیدی صاحب درجات بلند فرما۔ بالخصوصاً زیدی برادران دے اس جان فانی تو جو بھی چلے گیا نا انہوں کو اعلیٰ علیہین عطا فرما۔ اور بالخصوصاً جناب محمد و مزم لین کریم اللہ صدقہ آل محمد انہوں نے شرعی حاجات پورے فرما۔ بالخصوصاً صد برادر احسن زیدی صاحب دے توفیقات خیر چی اضافہ فرما۔ حاسدین دیا نظرتوں محفوظ فرما۔ رحمن رحیم اللہ جتنے موالی علالی جتنے قدم چل کے آئیں جمی مومنین دا ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بالخصوصاً کافی مومنان دعا مزے ملے ہیں۔ بالخصوصاً بھائی اقبال حسین کو حیاتی اللہ بیٹا عطا فرما۔ اور بالخصوصاً برادر غلام باز سیدی کو بھی حیاتی اللہ بیٹا عطا فرما۔ کریم اللہ وارث کائنات دا جل ظہور فرما تاکہ وہ دن اساں دیکھوں جس دن اولاد زہرا دی شیوے حق دا بول بالا ہو۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہ آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولاء الحسین۔ صلوات اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ صلوات آباد رہو مجلس تا اہتمام کی تاکہ ہر بندہ نمازاں روزے پڑھ رکھ دے، کوئی حج پیا کریں دے، مقصد کیا ہے جنت ویسو۔ توجہات ہیں بڑیاں زیادہ دیر زحمت نہیں دیونی، دامن وقت کو مدد رکھتے ہیں 4-17 فضائل دیاں صرف تواڈی توجہ واسطے۔ اس کے بعد ایک یدو بین یعنی کہ کوئی نماز پڑھ رہی ہے جنت لالچے، کوئی ماتم کریں دے جنت لالچے، کوئی ترابیاں پڑھ دے جنت لالچے، کوئی ایو جی چیز تا ہے نا جس واسطے بندہ اپنی جان قربان کر دے حتیٰ کہ خود کا حملہ کریں دیں تا جنت لالچ، خود کا حملہ کریں دیں تا لالچ
کوئی ایہو جی چیز تا ہے نہ جنت و ساڑا کمال نہیں، کمال انہاں دا ہے جنہ جنت منوائی ہے دکھائی نہیں، جنہ جنت منوائی ہے دکھائی نہیں. کیونکہ ایسا تا لالچ واسطے ہر بندہ لالچ پیا کریں دے 5 یا 10 منٹ روزہ پہلے افطار کرنا کسے نو سیدن واسطے نہیں، جیڑا اتنا وڈا سارا دن 12-14 گھنٹے بکھا رہ سکتا ہے وہ 10 منٹ ہو رہی انتظار کر سکتا ہے. اس تا 10 منٹ پہلے کھولنا اس بات دی دلیل ہے کہ جنت ویسا پہلے کھولے سے جو اسا بعد کھولے ہیں تو ساڑھا یہ نظریہ ہے کہ جنت ویسوں جو کچھ میرا ضمیر منیند ہے 73 فرقہ بنی جنت دے والا لالچ تھو. ہر بندے کو لالچ جنت ہے، لیکن اسا اپنی گل چھپاؤں کیوں؟ اسا سارے کام کریں دیا لالچ واسطے. او ہستیاں ہو رہے ہیں. مولا علی پیا فرمائندہ مالک میں تا تیری جہنم دے خوف تو عبادت کریں دا نہ تیری جنت دے لالچ واسطے کریں دا. میں علی تیری عبادت کریں دا جو تو میرے سجدے دے لائے، تو میں علی دے سجدے دے لائے کے کہ جنت دا لالچ جو کریں دے. ہر بندے کو لالچ جنت ہے. جنت واسطے کوئی مجلس کرا رہی ہے، کوئی نمازاں پڑھ دے، روزے رکھ دے، ترابیاں پڑھ دیں. دیکھو کہ شیعہ دے وچ ماتا میں سنی ترابیاں کام دو ہیں اوکھے، سارے دن دا روزہ ہوئے تو 2 گھنٹے کھڑو ہونا پوے، یا اس مولوی نو آگنا 15 منٹ آ کے ڈکا ہلکے کھڑو کے ماتم کرے فتوے تا دینا پتہ لگے نہ تیرا. لالچ واسطے کہتا یہ سوچا ہی بھی بھائی جنت ہے کہندے کولو. چلو ادھا ایک لطیفہ جو سناوا. 4 مولوی گئے اکٹھے ایک جاتے تقریر کی تھی، ہکے موضوع تے تقریر کر کے پرانا زمانہ تے حلوہ ہکے پرات چاہ گئی تے اون دے وچ ضرورت تو زیادہ دیسی گیوں ماشاءاللہ دیہاتی علاقے دیسی گیوں ہر بندے کو ہو سی دیسی گیوں بڑا شوق نال کھاندے ہیں پرانے. مولوی صاحب ڈٹھے ہک ڈٹھے ہوا کہ میرے ہوندے یہ دیسی گھیو کھا ونجن میرے واسطے موت ہے. دیکھنا میرے پاس ہے ہوا کہ میرے واسطے موت ہے. اس قرآن دی آیت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اشارہ سمجھنا ہے حلوے چ لکیر چھکیے گھیو ہوندے اگو کٹھا ہو گئی. دوسرے کہ بھی میرے ہوندے اگر گھیو کھا ونجے دیسی ضرورت تو زیادہ گھیو وہی حلوے دے وچ ہکے پرات 4 مولوی صاحب خانہ خوش کہ بڑے اچھے علماء کرام اساں بلائیں جڑے سانو گھر بھی تبلیغ پہ کر دیں محفل چی تبلیغ کر دے رہے. دوجے آکے بارج المہرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت چ ہک نہیں 2 نہراں سے اون 2 انگلی دی لکیر ماری ہے گھیو ہوندے اگو اکٹھا ہو گئی ہے. ہن تیسرے ڈٹھے ہوا کہ میرے ہوندے اگر یہ گھیو کھا ونجے تو میرے واسطے موت ہے. ہوا کہ جنت تجری من تحتی الانہار. جنت پورا ہاتھ پرات چ مارا گھیو اپڑے اگو کٹھا. ہن چوتھے ڈٹھے بے انہاں نوں میں کیڑی آیت پڑھ کے سنا. چوتھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرمائندے وَإِذَا زِلْزِلَاتِ الزِّلْزَالَهَا وَأَخْرَجَاتِ الْأَسْقَالَهَا قیامت تو پہلے ایک زوردار زلزلہ سے. ہائے 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 سارے حلوے کو رلا رہتے ہیں. جیڑے مولوی قرآن اپنے ڈھڑ واسطے پڑھ دیں انہوں تو کو دسنا کیویں ہیں جنت دے مالک کون ہے. گھر ونجے مغرب دی نماز پڑھ کے مصلی تے بہ ونجے تے اللہ کو پوچھیں چاہ مالک جنت دے مالک کون ہیں. کیونکہ جنت دا مالک ہون اللہ نہیں کدی ہائی. ہائے 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 جنت دا مالک ہون اللہ نہیں کدی ہائی. اللہ جنت ویچ چھوڑی ہے. اللہ جنت فروخت کر دیتی ہے. آخری بات فضائل دی اللہ جنت ویچ چھوڑی ہے. ویچی کہندے کلو اس علی دے لالا کلو. پہلے اللہ کو ہن کوئی بندے اجے بھی اللہ کو ڈائریکٹ جنت منگتے ہیں لیکن اللہ خود بے نامہ لکھ دیتا ہے. نہ وہ سنیاں دی کتاب ہے نہ شیعہ دی کتاب ہے. اللہ نے بے نامہ بھی اپنی کتاب لکھ دیتا ہے. کیونکہ نبیوں تو سلطان فرمائندہ نا جوانان جنت دے سردار میرے حسن حسین. اللہ قرآن بھی فرمائندہ ان اللہ اشترا
من المؤمنین انفسکم و اموالکم، ان اللہ، میں لفظی ترجمہ کر دے وہاں، ہشترا، بے شک میں نے مومنین سے نفس اور مال خرید کے گھن کے دیتا کہ بے ان لہم الجنہ، انہوں نے جنت فروخت کر دیتی ہے۔ بس آخری بات، جنت میں دے چھوڑیے، جنت دا مالک پہلے اللہ ہی ہون نہیں، اللہ خود بھی یاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسکم و اموالکم ان لہم الجنہ، پہلے مالک آئی اللہ، ہون اللہ جنت ویچ چھوڑیے، پوچھ تو صحیح جنت دا شوقین بننا ہے، جنت دا مالک کون؟ پہلے جنت دے مالک کو راضی کر۔ میں کل پرسوں یا مجلس پڑھی ایک بندے نال گل ہوئی، ہوں آ کے تواڈے اگوں اپنے بیٹھے ہوندے تے او اگوں واہ واہ چکرے نے، تساں ایویں گلاں ذاکر بنائی رکھ دے وے۔ میں کہ بنائی کی رکھ دے ہیں؟ قرآن ہر جگہ تے موجود ہے، گھر جا قرآن چاہ، قرآن اٹھا آیت پڑھ، ترجمہ غلط ہوئے جو سزا حق سے میں تیار ہوں۔ اگر نہیں جی وہ تو آڈے اپنے بیٹھے ہوندن واہ واہ کریں دن، مومن تو بڑے ہیں، ہن توجہ کرنی ہے، آخری بات، مومن تو بڑے بڑے ہیں۔ میں آکے عقل دا آندا جڑے ذہن تیرے وچ بڑے بڑے مومن آندے پین، اگر او بھی اس لسٹ شمار ہوئے نا، وط علی دے پترانو نہ آکھے نہ سانو لکھ کے دو، ہائے 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 جا کے وقت انہاں دی کوئی پہلی مربع یا کوئی قلعہ ہی انہاں دی جنت چوبیا، کیونکہ جنت ہے پاک، جنت جزوی پاک نہیں، جنت کلی پاک ہے۔ جنت یہ نہیں بے دن نو نجس ہوئے رات نو پاک ہوئے، جنت کلی پاک ہے۔ تے جنت دے خریدار او بناویں جنہ دیا جانا بھی پاک ہوئیں تے مال بھی پاک ہوئیں۔ بس آخری بات، جنہ دیا جانا بھی پاک ہوئیں، آخری بات مال بھی پاک ہوئے۔ اللہ نے قرآن نے دسا ہے جڑی نجاستاں دا تعارف کر رہا ہے، شرک نجاست، بت پرستی نجاست، شراب نجس۔ میں کہ جڑے تیرے ذہن وچ مومن آندے پین، انہاں نہ کدیں شرک کیتا ہوئے، نہ بتاں دے اگے سجدہ کیتا ہوئے، نہ کدیں شراب پیتی ہوئے، وت لیا انہاں نو خریدار بنا۔ میں پوری کائنات وچ نگاہ ماری ہے، سوائے عمران دے میں کو کوئی گھر نہیں لبیا جنہ دیاں جاناں بھی پاک ہوئے، جنہ دا مال بھی پاک۔ پوری کائنات صرف عمران دا ویڑا نظر ہے۔ بادشاہ دے بڑے چرچے ہونے لگ پے، بڑا عادل ہے، لوگ ڈرے، بڑا عادل ہے، معافی دیندہ کہنو نہیں۔ ایک دی بھرے دربار ایک بندے سوال کیتا ہے، بادشاہ سلامت شراب نجس ہے؟ اسلام میں جڑا بندہ شراب پیوے ان دی سزا کیا ہے؟ وہاں کہ 80 کوڑے، وہاں کہ جی کوئی اپنا پی گھنے تھا، وہاں کہ کوئی اپنا پی گھنے تاوی اس دے 80 کوڑے۔ اچھا، وہاں کہ سائیں وقت تیرا پوتر پیتی بیٹھا ہے، وہاں کہ جلدی کرو انہوں کوڑے مارو۔ ایک بندہ اٹھے حبشی ایک کالے رنگ دا کوڑے مارن والا، شیعان دے پوتر بھی شیعہ ہوندے، جس وقت کوڑا چاہ کے قریب ہے نا آدھے تو بھاویں میرا پیوے انصاف کر، لیکن میں کو کوڑے او بندہ مارے جائے زندگی شراب کدی نہ پیتی ہو، جائے زندگی اے آپ سوچن لگی ہے میں تو 40 سال بعد کلمہ پڑھا ہے، تے یاد ہے زندگی شراب نہ پیتی ہوئے۔ بس دربار کونے چ بیٹھا ہویا عمران دا لخت جگر حسن دے پاسے دیکھ یاد ہے، جا بیٹا للکار کے مار۔ کوئی کائنات جبی ہی نہیں جڑا عمران دے ویڑے تے بت پرستی، شرک یا شراب دی چھٹ ثابت کر سکے۔ بس فضائل اتنا کافی ہے، پڑھنا لے کافی اباب، پڑھنا لکھ فضائل پڑھتا رہے، لیکن مجلس اس وقت ہوندی ہے جڑا کوئی غریب دی غربت پڑھتا، کیونکہ کافی دیر دی مجلس شروع ہے، پڑھنا لے کافی احباب ہیں۔ دنیا دا دستور ہے کہ جڑا کہیں دا کوئی مر بنے نا، سیانے بزرگ خاندانی آزادار بیٹھے ہو، جملہ نہ ہو سکتا ہے اس سے جملے تیری اور میری عبادت ہو بنے۔ جڑا مر بنے اکوں 10ویں دن یا 40ویں والے دن یا تیسرے دن دستار بندی کریں، رواج ہے نا اس علاقے چ، کیوں کہ ہن اس گھر دا وارث ہے،
دستار بندی کریں دن آؤ کربلا حسین دے کس ونجن دے بعد مسلمانہ میرے چوتھے امام نو ایو جئی پگ بنائیے بس ادھر جنہ ہے کی تھی امام حسین دی راضی ہوئے میرے چوتھے امام نو ایو جئی پگ بنائیے باکر دے بابے دا سر جھکیے وات چاہ نہیں سکے سر جھکیے وات چاہ نہیں سکیا بس بابا کس گیا طویل نہیں بس 2 لفظاں دے بعد وین کس گیا حسین آکڑیے بھیرا دی مقتل تے بہن اوکھی آئیے اجیں بھین بھیرا کو مل دی پئی آئی تے بھیرا نال گلاں بیٹھی کریں دی آئی کیڑیاں گلاں حسین عید دا نہیں آئی مدینہ دا شہر آئی تسا ماں بطول کو آکھائی اماں ساڑیاں پوشاکاں ماں زہرا کھاتے دیاں پوشاکاں درزی کو لوئے توجہ کرنا جڑے ماتمی بیٹھے ہو سر چبائے حسین دی آواز آن دیئے تسا آکھائی اماں ساڑیاں پوشاکاں ماں بطولہ کا توڑیاں پوشاکاں درزی کو لوئے حسین امام جان دیں درزی کو لوئے جبریل جنت چو 2 پوشاکاں لے آئے سیدہ دے زینب بھین ایڈی پرانی گل کیوں سنائی یاد یہ سنائی اس واسطے جس ماں تیرے واسطے جنت چو پوشاکاں مگائین میں ہوں دی دیاں آنکھیں تا کفن مگا دے آنکھیں تا کفن مگا دے وہاں اجے بھین بھیرا بس بابا بھین بھیرا گلنا پہ کریں دیں وقت نہیں جو کمینے آگے سجاد دی کنٹے ظلم کرنا شروع کیتا ہے سجاد دی آوازان دی ظالمہ میں کو ڈاستا صحیح میڈا جرم کیڑا ہے اے آدھے سجاد جتنے تک تیرے پردہ دار اپنے شہیدان یا لاشن تے روسن میں تیری کنٹے 17 لکھے ایک کمینے پہلا تازیانہ مارے جیویں حسین دی 4 سالہ دی رٹانا لے کے آدھیے تسا میری پھوپیاں ماما تسا روو میں ولی ویندی اگر وستا رہے جوانیاں مارے مولا تیرے بچن دی عمر دراز کرے میری پھوپیاں میری ماما تسا بے شک روو میں ولی ویندیا میرا سجاد مر گیا میرے نال شام کون ویسے بس بابا کربلا تو قافلہ ٹرے کربلا تو شام تک جس منزل تے بس آخری بات وین جس منزل تے قافلہ قیام کریا ایک کمینے چھانتے باویں نہ محمد یا نو آدھیاں دھوکتے باویں ایکیو جی منزل تے نہ قیام کیتے جڈا قافلہ ٹرے نہ چھوڑ رہتے واقعہ نہیں پڑھنا بس وین پڑھنا جڈا قافلہ ٹرے اس منزل تے حسین دی 4 سالہ دھیر رہے اجے قافلہ 1 میل دی منزل تے پہنچے حسین دے سر علی سانگ رک گئی صرف حسین دے سر علی سانگ نہیں بابا 71 زانگ 42 اٹھ رک گئی ہے کمینہ سجاد دی کنڈ دے ظلم کر کے آدھے سجاد اپنے بابے تو پوچھ دے کیوں روک گئی سجاد دی آواز آن دیئے پوچھ دینا سجاد اٹھائے جتا ماں بے پلانے محمل تے سوار بے پلانے اٹھتے سوارا اے حسین دے سر علی سانگے اے بی بی آلیہ دی سواری ہے بھین بھیرا دو دے دیئے بھیرا بھین دو دے دیئے سجاد دی آواز آن دی اماں میری کانڈ ظلم برداشت نہیں کرے اماں میرے بابے تو پوچھ دے کیوں روک گیا ہے ٹردہ کیوں نہیں بی بی دی آواز آن دی پوچھ دیں دیا ہون میری آقا ذات دی جٹے حسین نے سر علی سانگ دے پاس عقل مار کیا دے حسین کیوں روک گیا ہے ٹردہ کیوں نہیں وسطہ سیدہ دے زینب دا محرم دے ڈھل دے لپائے رہن میں دے دا آخری سلام کرنا یا میں آقا زینب بین لمبے سفرن پردیس میری سکینہ دی پارت ہون جو آدھے کیوں روک گئی ہے سیدہ دے مینو دسا میری سکینہ کی نگئی وسطہ رہے سیدہ دے پچھلی منزل تے میری دھی رہ گئی ہے جے تک سکینہ ناسی میں شام کوئی نہ ویسا سجاد دی آواز آن دی کمینہ پچھلی منزل تے میری بہن رہ گئی ہے جے تک سکینہ ناسی ایسا شام کوئی نہ ویسا کمینہ دے سجاد میرے ہاتھ وچ کیا ہے اندے ہاتھ وچ کوئی بابا ظلم دا سامان ہے
اے آدھے سجاد میں اٹھاں دی کان تے ظلم کرے تھا جس ویلے تیری ماں دا معامل ٹرا تیرے بابے دے سر علی سانگا پہ ٹر سی جڑے مکانی بڑھ کے آئیو سر چوئے ایک کمینے آؤ کے اٹھاں دی کان تے ظلم کرنا شروع کی تے زینب دے وین ود گئے رو رو کے بیٹی آدھی میرے اللہ لٹی ہوئی کربلا دیا شریفہ دے وقت آویں دے حیوانو حکم پہ دے دیا مر ونیا ایک قدم نہ چوائے وسدا رہے مر ونیا ایک قدم نہ چوائے بابا بھی تالی اٹھ دی گوڑی زمین تے آلگیے حیوانان دی آواز بیان دی کربلا یا کہ آتنو مدینے گھر ونیو یا او سویلے آکئی جدہ بھیرا دے قاتل دا شہر نیڑے آگی ہے اے کمینہ جدائیں کمینے اٹھان دی کرتے ظلم کرنا شروع کی تے علی دیاں دیاں دے وین ود گئے حمید ابن مسلم آدھے ایرے ڈکے وین میرا جگر پھٹ دایا زجر بن قیس آدھے میں وینا لے آدھا ایک کمینہ گھوڑے دے سوار ہوئے ایک کمینے گھوڑا دوڑے حمید آدھے میں بھی گھوڑا دوڑے ایک میر دا فرق رہ گئی میں بھی گھوڑا دوڑے جڑے ماتمی اور سر چوئے حمید آدھے مرونیائے منظر میں نرے کا ایک لئی جو میرا گھوڑا لتے میں لٹے ایک 4 سال بچی ہے جڑی کہیں ملے سجے دوڑے کہیں ملے کھپے دوڑے رو رو کے ودیا دیا بابا میں کو سجاد چھوڑی ویند وسدہ رہے مذہب تیرے ماذب چاہد رہے رو رو کے آدھیا بابا میں کو سجاد چھوڑی ویند حمید آدھے میں جتنی کوشش کی تھی ہے میرے پہنچن تو پہلے کمینہ پہنچے ایک قد مسومہ دے سار تے رکھے دوجے ادنال عجر رسالت جتے مسومہ زمین تے جھاڑ پئیے اجے اٹھی دی ودیا جو ایک کمینہ اچھی آواز نال کھڑا یاد ہے کہیں دے حکم دے نال ماتم کر تیرے مذہبے چجھے رو رو کے یاد ہے کہیں دے حکم دے نال اللہ تو سام پیاوے میں کونڈا سچا بل تے حسین بس بابا آخری سطر حمید آدھے میں سجے ڈٹھے میں کبے ڈٹھے مصومہ نظر نہیں آئی میں ڈٹھے میرے گانڈل بازے کھڑیا نکے نکے ہاتھ جوڑے رو رو کے آدھے چاچا ایک واری میں نو ماں بلا تیری جنہ دی زامنہ ایک واری میں نو سجاد بلا حمید آدھے میں ہاتھ ودائیں جڑے سید بیٹی ہو سر چوئے مصومہ دو ہاتھ ودائیں سوار کر رہا میں چاند قدم بھی چاٹی آدھیا میں نو ہاتھ نہ لاوے میں سید زادی حمید آدھے کمینہ کا وضعی آدھے تیاں کہنا مار میں نہیں مارا ہون مسومہ نواؤ کپڑے کافلے تک جی بابا میں نو کر رہا میں چاند قدم بھی چاٹی آدھیا میں نو آتن اللہ میں سید زادیہ حمید آدھے میں آگئے جدا کا سید زادیہ اے کمینہ کا وضعی آدھے تیاں کہنا مار میں نہیں مارا ان مسومہ نوا کپڑے کافلے تک گھوڑے دینا آل پیدل ٹرے حمیدہ دے مرونیائے منظر میں نہ دیکھا پورا میل گھوڑے دینا آل بھج دیا یہ جس ویلے کافلہ نیڑے آئے میں آکے ماں دو ویسی نہیں گئی میں آکے سجاد دو ویسی نہیں گئی ہوں گھوڑے دے پاس ٹریے جندی کر دے نال آباد سر لٹکا یا گھوڑے دے گلے چبائی پا دیان رو رو کیا دیا چاچا میں نو گھوڑے